بسم اللہ الرحمن الرحیم قرأ في كل ركعة منه فاتحة وسورة ولا يقنط لغيره ويتبع المؤتم قائد الوتر إلى الفجر والسنة قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربع ندب الأربع قبل العصر والعشاء وبعده والستة بعد المغرب. وكره الزيادة على أربع بتسليمة في نقل النهار وعلى ثمان ليلا والأفضل فيهما رباع طول القيام أحب من كثرة السجود والقراءة فرض في ركعتي الفرض وكل النفل والوتر ولازم النفل بالشروع ولو عند الغروب والطلوع. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحان اللہ. وقرأ وطروں کا مسئلہ چل رہا ہے اور قرات کرے ہر رکعت میں وطروں سے پڑھے اور پڑھے ہر رکعت میں وطر سے فاتحہ اور سورت بسورتاً معہا یا 3 آیات یہ پڑھنا ہے وجوباً. بسورتاً یعنی جون سی صورت چاہے لیکن وہ جو مروی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا رکعت اولا میں سورۃ الاعلیٰ. سورۃ اے البی کبیر تو پڑھن لگے ہو. چلو میں تو بڈھا مینوں مارو کھلے جڑے تسی ہو تواڈے وچوں کسی ایک بندے بھی یہ احساس کیتا ہے کہ چونکہ سونے پڑھتے سن تو میں سورہ اعلیٰ زبانیں یاد کراں تو میں وطراں وچ چلو ہفتے چ ایک واری پڑھا کراں. کسے بندے گل کیتی ہے احساس کیتا ہے. سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص. یہ جنتی بننے دیاں کتاباں نے جی، جنتی بننے دیاں. پس اگر پڑھا اس نے ان صورتوں کو تو کانا حسناً بہت چنگا کام ہے. لیل اتباع سونیاں دی سنت دی تابع داری ہو گئی ہے. ولا یقنوت لغیرہ اور نہ قنوت کرے وطروں کے غیر کے لیے. وطروں کے علاوہ قنوت نہیں ہے. اور اچھا جی فجر وچ بھی قنوت ہے. اور وہ جو روایت کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قنوت سے فجر میں محض تھا 1 مہینہ. دعا کرتے تھے سرکار ایک قوم کے خلاف عربوں سے، پھر سرکار نے اس کو چھوڑ دیا. انہوں نے خلاف سونے دعا کیوں کیتی سی؟ میں تیرے کو پوچھ رہے ہیں. صحابہ پاک نو انہوں نے او آپ لے گئے سن کہ سانو مبلغ دیو تو انہوں غداری کیتی. جیسا کہ روایت کی گئی ہے جماعت صحابہ پاک کی جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی فطرہ تو علاوہ قنوت نہیں. ان میں سے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قنوت کیا فجر کی نماز میں 1 مہینہ. اور سرکار دعا کرتے تھے رال زکوان عصیہ کے خلاف. اور سرکار یہ دعا مانگتے تھے اے اللہ سخت کر دے اپنی پکڑ مدر پر اور بھیج دے ان پر سال جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے سال اور
اگے بھی کوئی ہے؟ چھوڑ دیا سر. نہیں، کس نہیں یوسف اگے ہے اس تو بعد کوئی ہے؟ نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. پھر سرکار نے اس کو چھوڑ دیا، لہذا ہو گیا منسوخ. اور منسوخ دا مطلب ہے بھی جدوں کرے مشکل آوے تے قنوت نازلہ ہے وے کی قنوت میں نہیں دعا کرنی، نازلہ میں نہیں جڑی مشکل نازل ہوئی ہے، مشکل نازل ہوئی ہے تے اون دے کولوں اون دے ٹلنے واسطے دعا کرنی. ایندا عربی چ نا ہے کی قنوت نازلہ. اور تابع داری کرے مقتدی وطر کے قانت کی، نہ کہ فجر کے قانت کی. جو وطروں میں قنوت کر رہا ہے اس کی تو تابع داری کرے کون؟ فجر میں اگر وہ قنوت کر رہا ہے تو اس کی تابع داری. اچھا جی. وَيَتْبَعُ الْمُؤْتَمُّونَ یعنی تابع داری کرے مقتدی امام کی دعائے قنوت کی پڑھنے میں وطروں میں. سنیں بے امام بھی پڑھے تے مقتدی بھی پڑھے. اور اندہ محمد رحمہ اللہ نہ تابع داری کرے بلکہ آمین کہے. بلکہ تو پھر یہ بھی کہ امام اونچی پڑھے گا تو آمین کہے گا جی. اور بعض نے کہا ہے کہ یس کو تو مقتدی چپ کر کے رہے، پڑھے کون؟ کلا امام. اے بھی ہے جی. اور ذکر کیا امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ کہ قوم تابع داری کریں امام کی الی قولہ کتھوں تک. اچھا. پس جب دعا کرے تو فعندہ بھی یوسف رحمہ اللہ لوگ تابع داری کریں امام کی، اور اندہ محمد کیا کریں؟ آمین کہیں. یہ تفصیل ہی اس دی جڑا تابع شریف دے وچ. لل فجر یعنی نہ تابع داری کرے قانت الفجر کی، فجر میں جو قنوت کرتا ہے اس کی تابع داری. بل یس کو تو بلکہ سکوت کرے وہ جو اس کے پیچھے ہے طرفین کے نزدیک. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کی. پھر بعد نے کہا ہے جڑا طرفین فرمایا کہ قنوت نہ کرے، بعد نے کہا ہے کہ یا کہ قائمن جی بے وقوف کرے کھڑے ہو کر اور قنوت. اور بعد نے کہا کہ یہ بیٹھ جائے. اول ازر ہے یعنی کھڑا رہے اور چپ رہے. اب اچھا جی یہ ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا جی. دلالت کرتا ہے مسئلہ اقتدا کے جواز پر، ہے کہ کو نہیں ہے گا؟ اقتدا بے شافی المذہب کی کہ حنفی شافی المذہب کی کیا کرے. تو تائیں تو صبح جو قنوت پڑھنا حنفی تو نہ پڑھ دے. وجہ دلالت یہ ہے کہ اگر نہ صحیح ہوتی اقتدا شافی کی تو نہیں صلاحیت رکھتا اختلاف ہمارے علماء کا اس مسئلے میں کہ وہ سکوت کرے یا اچھا جی. وما کیلا گون خاتون، اور وہ جو کہا گیا ہے کہ حنفی کی اقتدا فاسد ہے شافی کے ساتھ وطروں میں، اور حجت پکڑتے ہوئے اس کے ساتھ کہ یہ اقتدا ہے مفترض کی. کس کے ساتھ؟ کیونکہ حنفی اعتقاد رکھتا ہے عید اور وطروں کے وجوب کا، اور شافی ان کو سنت سمجھتے ہیں. کہتے ہیں یہ جو کہا ہے نا یہ خطا ہے، اس لیے کہ صحت اقتدا کی وجہ وہ یہ ہے کہ صلاۃ متحد ہے، نماز تو ایک ہی ہے نا، عید نہیں مختلف ہوتی وہ اعتقاد کے اختلاف کے ساتھ. ایک دا اعتقاد سنت ایک دا واجب، نماز بہتر ہی ہے، گل ختم. اور احسن وہ جو کہا گیا ہے اقتدا بالشافی میں وہ یہ ہے، امتحان کرے جے، یعنی جنہیں فقہاء نے تفصیل کی تھی ہے
کہ یہ کہ اگر جانتا ہے حنفی شافی سے کہ شافی بچتا ہے خلاف کے مواضع میں، مثلاً کہ وضو نیا کر لیتا ہے پچھنے اور فسد لگوانے سے، خون نکلیا اور دھو لیتا ہے اپنے کپڑے منی لگنے سے، وہ تو پاک سمجھتے ہیں نا. اور اس کی مثل اگر تو حنفی کو پتہ ہے شافی ان کاموں سے بچتا ہے تو جائز ہے اقتدا اس کے ساتھ بلا کراہت. اور اگر جانتا ہے کہ وہ نہیں بچتا ہے ان سے نہیں بچتا تو نہیں جائز اقتدا حنفی کی شافی کے ساتھ. اور اگر مجہول ہے حال اس کا تو جائز اقتدا مال. جامع ان سارے اقوال کے لیے یہ ہے کہ یہ کہ نام مثابت ہو حنف شافی سے، وہ جو فاسد کرتا ہے وہ نماز کو فی اعتقاد حنفی کے اعتقاد میں بنا کرتے ہوئے اس پر کہ معتبر مقتدی کی رائے ہوتی ہے اور یہی صحیح ہے اور اسی پر اکثر ہیں کہ بھئی اگر انہوں پتہ ہے نا کہ حنفی ان سے شافی ان سے بچتا ہے جو اس کے اعتقاد میں نماز کو فاسد کرے. جامع ان اقوال کے لیے یہ ہے کہ نہ متحقق ہو شافی سے وہ شے جو فاسد کر دے اس کی نماز کو حنفی کے اعتقاد میں. یہ اگر چیز ثابت نہیں تو لہذا نماز اندی اور ٹھیک ہے نہیں ہون لگی. اگر یہ چیز واجہ بھی اے وے کہ وہ بچتا ہے مند نزدیک یہ بات متحقق نہیں کہ فساد والی جگہوں سے وہ نہیں بچتا، بلکہ یہ بات متحقق نہیں ہے، انہوں اس کا کوئی پتہ نہیں ہو بیماریوں. جامع اقوال کے لیے یہ ہے کہ نہیں متحقق شافی سے کیڑی گل وہ شاید فاسد کرے حنفی کی نماز کو حنفی کے اعتقاد میں. تے اس اندے پیچھے نماز ٹھیک ہے انج مرنے جی بنا اس پر کہ معتبر مقتدی کی رائے اور یہی صحیح ہے اور اسی پر اکثر ہیں. اچھا جی گل ختم ہو گئی جی. ہن اے نماز دے نال جڑی سنتاں جی انہاں دا مسئلہ شروع ہو گیا جی. اور سنتیں فجر سے پہلے تو چلو، اور سنتیں فجر کے فرضوں سے پہلے اور ظہر کے فرضوں کے بعد اور مغرب کے فرضوں کے بعد اور عشاء کے فرضوں کے بعد سنتیں 2 رکعتیں ہیں. سنتیں 2 رکعتیں فجر تو پہلا تے 3 نمازاں تو بعد 2 کنیاں ہو گئیں 6 کنی ہوئیں جی 2 8 4 6 8 ہو گئی. اور زور تو پہلے 4 نے پھر 12 ہو گئی ہیں جی. اے سنتا 2 نے. ادو ویکھو ذکر کیا علامہ حلوانی رحمہ اللہ نے کہ اقوی سنن جو ہیں وہ فجر کی سنتیں ہیں، فجر کی، فجر کی 2 رکعتیں پھر مغرب کی سنتیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا ان کو سفر میں اور نہ. پھر اس کے بعد وہ سنتے ہیں جو کیونکہ اتفاق ہے ان پر، اور وہ جو زور سے پہلے ان میں اختلاف ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ یہ زور کے سنتے جو ہیں یہ واسطے فاصلے کے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان، بعض نے یہ کہا ہے، لیکن راجح قول دوسرا ہے. پھر وہ جو عشاء کے بعد ہیں، پھر وہ جو اے علامہ حلوانی انج کر کے تفصیل بیان کی تھی جی. اچھا جی تصحیح اس کی وہ جو زور سے پہلے ہیں جی نقل کیا گیا باہر میں تصحیح اس بات کی نظر آ رہی کہ وہ جو زور سے پہلے ہیں وہ عاقد ہیں بعد رکعت فجر کی 2 رکعتاں تو فجر تو بعد 2 رکعتاں نہیں واجہ فجر دیاں 2 سنتاں تو بعد باقی سنتاں تو عاقد جڑیاں نے کیڑیاں نے اے مطلب اے باہر الرائق چ گل نکلی جی. دلیل پکڑی ہے باہر الرائق والے نے بائیں طور کے وارد ہے ان 4 کے بارے میں وعید.
اور وہ قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس نے چھوڑ دی 4 رکعتیں ظہر سے پہلے نہیں پہنچے گی اس کو میری شفاعت. آئے میری توبہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. اور بعض نے کہا ہے کہ 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد یہ ساری کی ساری درجے میں اور فجر کی سنتیں اقوا ہیں، اس لیے کہ یہ بعض کا قول ہے فجر کی سنتوں کا جو منکر ہو نا اس کی تکفیر کی جا سکتی ہے، اس کی کی جا سکتی ہے. آئے ہائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور رکعتان یہ خبر ہے مبتدا کی. اچھا جی او فجر کی سنتا مقدم کیا کہ فجر کی سنتوں کو ترتیب وچ او کتاب وچ اس لیے کہ وہ اقوا و سنن ہے، پھر اس کے بعد مغرب کی سنتیں، پھر وہ جو یہ وہی جو پہلے آئی ترتیب. 2-3 قول آگے جی پیچھے بھی سارے قول گزرے نے جی. اور ظہر کے فرضوں سے پہلے 1 اور جمعے سے پہلے 2 اور جمعے کے بعد 3، ان 3 جگہوں میں 4 رکعتیں سنت ہیں. کیا ہیں؟ اچھا جی. او وقبل الظہر اصل سنن موقدہ میں 5 نمازوں میں جڑیاں 12 رکعتاں نے وہ قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا من ثا 12 ہے وہ بندہ جو ہمیشگی کرے گا 12 رکعتوں پر یوم لیلہ میں بنائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بیت فی الجنہ. اور تفسیر کی گئی ہے اسی کی مثل پر جو ذکر کیا گیا ہے متن میں. وہ 12 ایک نے جڑے متن ذکر نے مگر غیر قول ہی بعد الجمعہ اے جمعے تو بعد ویسے تو زور تو بعد 2 نے نا تو جمعے تو پہلا 4 اے تو زور دیے 4 ہوئیں نا اے 12 دی ہے تفصیل ہے صرف ہے جمعے تو بعد کنی ہے 4. ہوں سنا جب جمعے تو بعد کنی ہے کیونکہ یہ مذہب ہے جناب عبداللہ بن مسعود کا بھئی کی جمعے تو بعد اور روایت کی گئی جناب امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ یہ کہ پڑھے بندہ جمعے کے بعد کتنی رکھتے ہیں 6 رکھتے ہیں باوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے. اسی طرح ظاہر الروایہ کی یقینی رکعتیں نے اور وجہ ظاہر الروایہ کی قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو پڑھنے والا ہو جمعے کے بعد چاہیے کہ پڑھے کیا اے موقدہ آ گئی ہیں جی. اچھا جی نودے با ہون موقدہ تو علاوہ باقی نمازاں اور مندوب ہیں مستحب ہیں 4 عصر سے پہلے اور 4 عشاء سے پہلے اور عشاء کے بعد 4 پہلے تھے بعد اور 6 مغرب کے بعد 6 ایک ہی نے عصر تو پہلے 4 4 اور 6 واپس آؤ. باوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے عصر سے پہلے کیا 4 رکھتے ہیں. آپ نے بنایا اس کو اصل مبسوط میں حسن کہ یہ کیا ہیں 4 رکھتے ہیں، اور اختیار دیا ہے اس کا امام محمد رحمہ اللہ نے 4 کے درمیان اور بوجہ آثار کے اختلاف کے. اچھا جی تاثر ہو گئی ہوں. اور 4 عشاء سے پہلے وہ نہیں ہے سنت باوجہ میں، پس وہ ہوں گی کیا مستحبہ ہوں گی. اس لیے امام محمد رحمہ اللہ نے اختیار دیا ہے. اور 4 کیا ہیں؟ اس لیے کہ اکثر ادروب ثواب وہ ظاہر 4 پڑھے گا تو ثواب چوکھا نہیں. اچھا جی ثواب. اور عشاء جو ہے یہ ظہر کی نظیر ہے، تو لہذا زور تو پہلے کی نہیں ہے نا، اتنے بھی 4. پس بے شک جائز ہے تطوع عشاء سے پہلے، اور بہرحال عشاء تو بعد بھی 4 نے ایک اتھوں. پس باوجہ اس کے جو روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ آپ نے فرمایا وہ بندہ جو پڑھے عشاء کے بعد کیا تو ہوگا اس کے لیے مثل ان 4 کے لیلۃ القدر سے. ایویں جی میں نے لیلۃ القدر وچ 4 رکعتاں پڑھیاں نے. جی جی ہائے 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 ہائے. اور اسی طرح روایت کی گئی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بچار نے قبل العصر ہے وے اے صلاتہ وخیر محمد رحمہ اللہ بین الاربع والرکعتین بعد المغرب. او 6 ہن دھیان کرے جڑا ایک مسئلہ بڑا ضروری ہے. اختلاف ہے کہ کیا 4 ظہر کے بعد، ظہر تو بعد بھی 4 نے کی ظہر تو بعد 4 نے، ظہر تو بعد 1 اور مغرب کے بعد یہ جڑی ظہر دیاں 4 نے تو مغرب دیاں 6 نے. یہ مؤکدات کے سوا یا ان کے ساتھ بے 2 مؤکدہ پڑھ کے تو 2 اور پڑھے ظہر دیاں تو 4 ہو گئیاں، 2 مؤکدہ پڑھ کے تو 4 اور پڑھے تو عشاء دیاں 6 ہو گئیاں. اوابین ہو گیا یا کہ سنیں بس ظاہر و ثانی یعنی سنیں 4. یہ جڑا اسا پنڈاں چ پکوایا ہن پتہ نہیں کیڑی حضرت نے پکوایا بھی 20 سال دا منڈا بھی 2 سنتاں زور دیاں کھلو کے تے 2 نفل بہ کے ایک پابندی لوکاں کیتی. اس یہ پتہ نہیں کنے پکوایا ہے. جی اس بدعت دا بھی کلا کم ہونا چاہیے بھی بندہ صحت مند ہوے تے کھلو کے جنہ ثواب ہے بہ کے پڑھے تے ادھا ثواب ہے. ہن ویکھیا نہیں لوکاں نوں یہ پتہ نہیں کنے پکوایا بھی زور تے جڑے آخری 2 نے وہ بھی نفل بہ کے پڑھی تے زور تو بھی بعد بہ کے، مغرب تو بعد بھی 2 رکعتاں بہ کے، عشاء دے بھی 2 سنتاں تو بعد تے فطرہ تو بعد پھر 2 نفل بہ کے. اے میری توبہ دھیان کرے جو کوئی مسئلے آ رہے جے کہ نیت نال کنیاں پڑھ سکتے ہیں تو پھر ساریاں تے منطبق کرے جے کوئی ہے جو کوئی احساس ہے تو ٹھیک ہے. جی جی. اور وہ بالخیار ہے درمیان اس کے کہ ادا کرے ان کو ایک سلام کے ساتھ، ایک بیچارے کٹھیاں، یا 2 سلاموں کے ساتھ ظہر میں، 3 سلاموں کے ساتھ، یا 1 سلام نال 6 تے 1 سلام نال 4 انہوں اختیار ہے. اور نہیں مانے اس کے متعین کرنے سے سنیت کو شفع اول میں اور مندوبہ اس کے غیر میں. اگر بکھریاں پڑھنا سنا تو پہلیاں 2 نوں سنت آکھے دوجا نوں نفل آکھے، حرج کوئی نہیں بے حرج ولا مانعہ
ਬਿੰਦ ਕੋਲੋਂ ਮਾਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੀ اور صلوات مندوبہ سے صلاۃ دعا ہے، صلاۃ دعا ہے، اس کے لیے 2 رکھتے ہیں، کس کے لیے؟ دعا کے لیے، اور جتنی زیادہ کرے گا پس وہ افضل ہے۔ اور وقت دعا کا طلوع سے لے کر اور مختار جن کے چوتھے حصے کے بعد ہے، یعنی تقریباً 9-10 بجے ایتھے پڑھنی ہے، زیادہ بہتر نہیں جی۔ اور نفلی نمازوں سے صلاۃ اور کیفیت صلاۃ استخارہ کی یہ کہ پڑھے 2 رکعتیں اور بعد میں یہ دعا پڑھے اللہم انی استخیرک بعلمک۔ پیچھے پڑھی کہ کوئی نہیں پڑھی؟ اچھا، جیسا کہ آیا ہے احادیث میں، اور نفلی نمازوں سے مستحب نمازوں سے صلاۃ اللیل ہے، یعنی حثت بہت ترغیب دلائی ہے سنت شریفہ نے ان پر کثیرن، بھی حدیثہ میں بڑی شان ہے نہ دی کہ نہ دی تہجد دی، اور فائدہ دیتی ہیں وہ سنتیں کہ تہجد پڑھنے والے کے لیے کیا ہے، اجر عظیم ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں مرفوع حدیث ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم ہے، اور افضل الصلوات بعد الفریضہ یہ بھی موجود ہے۔ اور ان میں سے زندہ کرنا رمضان کی آخری 10 راتوں کو جی، یعنی ان کا قیام مستوعباً صبح تک چلا جائے، صرف اتنی دیر بھی سحری کر لو۔ ہائے آ مولوی او بیماری یہ پھیری دینے جی، پھیری اور جائز ہے یہ کہ مراد لیا جائے غالب اس کا بھی چوکھے ٹائم رات دا، اور زندہ اور نمازاں اور زندہ کرنا عیدین کی 2 راتوں کا، اس سے بھی حدیث ہے ان دا دل قیامت نو پھٹے گا نہیں، پریشان نہیں ہوگا کہ جب کہ دنیا پریشان ہو۔ یعنی ہن حالات انج دے بنے جی بھی کوئی بندہ شریف تو شریف گھر بیوی بچیاں نو بھا کے دین دی گل نہیں سمجھا سکدا، انج دا کفر وڑ گیا ساڈے وچ، خدا دی قسم ہے بھی گھر جدے وڑو نا تو کوئی دنیا دی گل ہی کرو، کوئی پیسے دی گل کرو، کوئی اگے پیچھے دی اس قسم دی گلاں کرو، دین دی گل کوئی نہ کرو جی۔ انج دے سارے گھراں وچ گند وڑ گیا جی، انج دا کفر نچ رہا سارے گھراں وچ، خدا دی قسم بھی اندر وڑ کے دین دی گل نہ کرو، سمجھاؤ نا کہ یار انج کرنا چاہیے، انج کرنا چاہیے یار، قبر سر تے کھڑی، یہ گلاں بھی یہ بھی جی یہ تو پرانیاں گلاں ہیں، وہ جی میں کافر، یہ تو ہم پرانے زمانے سے سنتے آ رہے ہیں، اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں۔ گل کرو ہن دی جی پیسے کیویں کمائیے، ہن کھانا کی کوئی پروگرام بناؤ جی، کدھر چلیے جی، اے سارے گھراں دا المیہ ہے اس وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لیلۃ النصف ہے شعبان سے 15ویں رات کو بھی نماز ہے، وہ دسیا یار واشرہ ذی الحجہ، دسے یار 10 دن ذوالحجہ کے ان کی بڑی شان ہے، ان کی راتوں میں بھی نمازیں، شعبان کی رات کی بڑی شان ہے، اور ان میں سے 2 رکھتے ہیں کس کے بعد، وضو کے بعد، خشک ہونے سے پہلے۔ تولیہ نواں لے آؤ، استاد آدھے پینے انہوں دا منہ رگڑ کے پونجنا ہے۔ یہ آسے تو دان نکلتے ہیں بھی چونکہ چیزاں وہ ہیں جو اب ہمارے اندر ادب کے نام سے رچ پچ گئی ہیں،
اب جن کی ہم دوسری تصویر دیکھنا ہی نہیں چاہتے، یہ ہمارے لیے بس یہ دین بن گیا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نفلی نمازوں سے ہیں سفر کی 2 رکعتیں جاتے ہوئے، اور سفر سے اللہ، اور ان نمازوں سے صلاۃ تسبیح ہے، ان نمازوں سے جیسا کہ روایت کی ہے اس کو جناب اکرمہ نے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور تحقیق روایت کی ہے یہ حدیث کیڑی ساتھ صلاۃ تسبیح علی طرق کثیرہ سے عن جماعت من الصحابہ وقد صححہ جماعت، محدثین کی ایک جماعت نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ کیڑی حدیث؟ تصویر والے۔ اور ان نفلی نمازوں سے تحیت المسجد ہے، یعنی تحیت رب المسجد پڑھا جے مسئلہ، اس لیے کہ مقصود یہاں تقرب اللہ ہے نہ کہ تقرب۔ اچھا اس تے دلیل بوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب داخل ہو تمہارا کوئی ایک مسجد میں تو پس نہ بیٹھے حتیٰ کہ پڑھے 2 رکعتیں، اور تحقیق حکایت کیا گیا اجماع ان 2 رکعتوں کی، مگر اوقات مکروہ میں اگر آئے تو، کیونکہ وہ مفینہ تو کرا ہو۔ اچھا مسجد چاہے تو جماعت کھڑی ہے، ادائے فرض قائم مقام ہو جائے گا 2 رکعتوں سے، اور اسی طرح جو سنتے پڑھنے آ کر اذان کے بعد یا پہلے وہ بھی قائم مقام ہو جائیں گی، اور ہر نماز کے ادا کرے ان کو اس نماز کو دخول کے مسجد میں تو نائب ہو جائے گی وہ نماز ان 2 رکعتوں سے بغیر نیت تحیہ کے بھی۔ تتمہ مکروہ ہے نفل جماعت کے ساتھ مگر، اور اسی طرح جماعت فی اول جمعۃ من رجب، اور اس کا نام ہے صلاۃ رغائب، اور ولا باس، اور کوئی حرج نہیں بھائی طور کے پڑھے۔ مسئلہ بزرگوں، او بزرگوں کوئی حرج نہیں بھائی طور کے پڑھے فریضہ کے درمیان اور سنت کے درمیان، کس کو؟ ایت الکرسی ہے یا کوئی اور وظیفہ ہے، فرض پڑھ کے سنتاں تو پہلے پڑھنا چاہتا ہے تے، اور لا باسا اصل سے نا بھی سنتاں دا ثواب ختم ہو جاتا، وہ مسئلہ ہے نا اپنے مقام تے۔ اور تکلم سنت اور فرض کے درمیان نہیں ساکت کرتا کس کو، لیکن کم کر دیتا ہے سنت کے ثواب کو۔ تکلم کی صرف اینی گل تھلے نماز پڑھ کے یار سنتا ہوں تو چل کے پڑھ دیں، یہ تکلم ہے کہ کوئی نہیں؟ تین نال کی ہو گئے؟ اور ساڈی کھتی چک چویا ہے، وہ اسی فرض ہی نہیں پڑھتے تو باقی تے چیزاں آگاہ جا کے آنیاں نے جی۔ بعض نے کہا ہے اگر درمیان کی کیتا کلام کیتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعض نے کہا کیا ہو جائیں گے، یعنی سنتے ساکت ہو جان گے، ان کے پڑھے کو نفل ہوں گے، سنتا ختم ہو گئے، بلے بلے بلے۔ اور اسی طرح ہر عمل جو منافی ہو کس کے، اصح پر، جو بھی کام تحریمہ کے منافی ہوتا ہے نا، اگر فرضوں کے بعد وہ کام کر کے پھر سنتے پڑھی ہیں تو بعض کہتے ہیں وہ سنتے سنتے نہیں رہی ہیں۔ اب تو زور دے سنتا بعد نے کونی پڑھے، میں استاد جی پڑھن لگا ہوں ایک ہی ہوئی ہے گئی ختم ہو گئی۔
اور افضل نفل میں تراویح کے علاوہ افضل جو ہے وہ منزل ہے، یعنی لیکن راج بڑھ نہیں کرتے جانا تے فون دے میسج پڑھتے جانا تے سنتے جانا، چپ کر کے جانا تے تاں سنتا رہنی نے سنی جی راہ جو واپسی دودھ بھی لے لیا دہی بھی لے لیا تو بیوی آکھے سے بسکٹوں کا پیکٹ بھی لے وہ بھی لے لیا تو ہوں جا کے سنتا گھر پڑھا گا تے یہ انہاں دے مطابق سنتا کو نہیں ہے گی یعنی یہ نفل نے جی ہے وہ مولوی جی آئے میری توبہ مگر بھی کار افضل نے مگر خوف کی وجہ سے کہ مشغول ہو جائے گا وہ سنتوں سے بجاندے نالوں سے کوئی نہ کوئی ٹکریا ہوگا سنتا رہ جان گے ہم یا بھی گل کرنی پہ جائے دی تے کی کرے پڑھ کے پھر جائے اور مکروہ ہے زیادتی 4 رکعتوں ہن کنیاں رکعتاں ایک سلام نال پڑھ سکدے ہو فرض نہیں ہو نفل ہو مکروہ ہے زیادتی 4 رکعتوں پر ایک سلام کے ساتھ دن کے نفلوں میں دن دے نفل ہونا ایک سلام نال 8 رکعتوں پر رات میں 8 رکعتاں ایک سلام نال پڑھ سکتے ہیں اور افضل دن رات میں 4 ہیں افضل او دیکھو دو الزیادت علی 4 ہونے ذرا مسئلہ سمجھی کہ بھئی جڑا ہے نا کدوں اس تو زیادہ نہیں 6-8 نہیں اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیچھے 6 رکعتاں مغرب دیاں نے وہ دن دیاں نہیں گئی ہیں رات شروع ہو گئی ہے کہ کو نہیں ہو گئی اچھا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں زیادہ پڑھی 4 پر اس پر یعنی دن کے وقت اور 8 پر اور اگر نہ ہوتی کراہت 8 تو چوکھی تے دن نو 4 تو چوکھی تو البتہ سرکار زیادہ کرتے ان پر تعلیماً للجواز تعلیماً پس نفل رات کو اور دن کو 4 سنیں اور کالا رات کو 2 افضل ہیں اور دن میں 4 پڑھیں ایک سلام کے ساتھ اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل دن رات دونوں میں کتنے 2 ہیں تے جڑنا وقالا اور تسابین کی دلیل قیاس کرتے ہیں رات میں نفلوں کا تراویح پر جی بھئی وہ پڑھے رات کو 2 رکھتے ہیں اور دن کو وہ کہتے ہیں کہ 4 ایک سلام سے وہ قیاس کرتے ہیں کس پر اور دوسری دلیل یہ ہے کہ وارد ہے یہ بھی کہ رات کی نماز کتنی ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دلیل جڑا متن چاہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے عشاء کے بعد رواہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مواظبت فرماتے تھے 4 پر دعا میں دن بھی 4 تے رات بھی 4 جن سب سرکار نے پڑھی ہیں تو اور اس لیے کہ یہ 4 ادوم ہیں ازروے بے تحریمہ لمبی ہو گئے نا بھی چوکھی دیر بندہ نماز وچ رہے گا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس لیے کہ یہ 4 ادوم ہیں ازروے پس ہوں گی 4 اکثر ازروے اور ازید ازروے اور تراویح چونکہ ادا کی جاتی ہیں اور امام صاحب کی طرف ہوں جواب تو پس رعایت کی جائے گی اس میں کس کی تسییر آسانی پچھلیاں واسطے تو کنیاں ہوں 2 ہوں جی اور معراج الدرایا میں ہے کہ انہو بقولہما یفتا اتباعاً للحدیث صحابین کے قول پر فتوی ہے
رات دیوں صلاۃ اللیل مسنا 2 رکعتاں جی. اچھا جی واپس آ جاؤ. او 8 رکعتاں کی اے فی نفل اللیل 8 جائز نے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرمایا 8 پر 1 سلام کے ساتھ، اور صاحبین فرماتے ہیں نہ زیادہ کرے کتنے پر، چوکھے نال پڑھیاں تو ہو جان گیا بلا ہوئے. اور افضل دن رات میں 4 رکھتے ہیں، مک گئی گل. اور لمبا قیام کس میں؟ نماز میں. اور فرضاں دی گل نہیں ہو رہی، وہ دیسی کوگو نفلاں دی گل ہو رہی. جیڑی موقدہ نے وہ تو ہے نہیں ہیں، انہوں تو علاوہ ویسے نفل پڑھنا چاہتا ہے بندہ. اور لمبا قیام نماز میں احب ہے کثرت سجود سے. بھئی چھوٹی قرات رکعتاں 50 بن گئیاں، لمبی قرات رکعتاں 10 بنیاں. افضل کون ہے؟ فرماندے نے رکعتاں تھوڑیاں تے قرات لمبی، اے احب اندے نالوں قرات چھوٹی تے گنتی وچ رکعتاں چوکھیاں. کثرت سجود باوجہ قول آپ صلی اللہ بھئی لمبا قیام احب کس سے؟ کثرت سجود سے. لقول علیہ الصلوۃ والسلام افضل الصلاۃ طول قنوت ہے. طول قنوت کا معنی قیام، اور اچھا طول قیام کے ساتھ کیا ہوگی؟ کثیر ہوگی، اور کثرت سجود کے ساتھ کثیر ہوگی. اور تسبیح اور قرات کا مقابلہ ہے تو قرات تسبیح سے افضل ہے. قرات اچھا لوگوں نے کہ جی سانو جڑے نا جی وظیفہ دسو تلاوت کرے کر تک وظیفہ انہوں وظیفے کو اور کچھ ہے دسو. قرآن تو بڑا کیڑا وظیفہ. تسی پکاؤ نہ گل بھی کوئی بھی پوچھے تو رکھو جی قرآن شریف پڑھو. کی کرو؟ سب تو بڑا وظیفہ ہے جی قرآن شریف تلاوت کرا کرو. نہیں آتا تو آگے سے مولوی کو جا کے پڑھ جیے جی. دکان چ برکت تلاوت کرا کرو جی. گھر چ برکت قرآن پاک گھر چ پڑھیا کرو جی. سفر تے چلیاں کی کرا 2 رکعتاں پڑھ وچ لمبیاں سورتاں پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی وہ کدے گیا بھلا بھی. اور قرات فرض ہے، فرض کی 2 رکعتوں میں، فرض کی 2 رکعتوں میں قرات فرض. قرات فرض ہے. اور دو ویخ والقرات فرضن اے فی رکعتہ فرضوں کی 2 رکعتوں میں مطلق ہے. برابر ہے کہ وہ فرض سنائی ہو وہ کیڑے نے یا ثلاثیوں یا رباعیوں. لیکن اے تب قرات فرض ہے، لیکن معین کرنا قرات کو اولیین میں یہ فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے. اور فرمایا اس واسطے قرات رہ جائے اگلی رکعت پڑھے سجدہ صاحب کرے گا تو ٹھیک ہے. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے فرضوں کی ہر رکعت میں قرات باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لا صلاۃ الا بقرات، لا صلاۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. اور ہر رکعت جو ہے وہ فرضوں کی کیا ہے؟ تو لہذا قرات ہونی چاہیے. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 3 رکعتوں میں قرات وہ قائم کرنا اکثر کو آسانی کے لیے. امام ظفر اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 1 رکعت میں قرات دلیل وہ کہتے ہیں کہ فقرہ ہوا ہے، امر ہے، اس لیے کہ امر نہیں تقاضا کرتا. اور کہا ہے ابو بکر اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات نہیں ہے فرض بلکہ یہ جس طرح نماز میں باقی سارے ذکر وہ تسبیحیں تکبیراں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد سبحانک اللہم سارے کی نے اے مختلف اقوال جے. اچھا وجہ ان کی دلیل سنیں.
اس لیے کہ نماز کا مبنا افعال پر ہے نہ کہ سنیں جی ہوں دلیل سنو نا وہ شخص جو عاجز ہے کس سے نہ قیام نہ رکوع نہ سجود نہ ککھ بھی قادر ہے کس پر بولنے پر یہ مخاطب بھی صلاحت کوئی نہیں ہے برخلاف عکس کے افعال کر سکتا ہے تے ہے گونگا تے نماز نے یا ہن مسلمان ہویا تے جے ککھ بھی نہیں یا تے نال کھلو کے اوویں کیتی جاوے برخلاف عکس کے اور ہماری دلیل کہ بھی 2 رکعتاں وچوں فرض اقرار ہماری دلیل قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فقرؤ ما تیسر من القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقرؤ ما تیسر من القرآن اور امر بالفعل نہیں تقاضا کرتا کس کا اور بالفعل دا مطلب ہے جڑا کسی کم دا امر ہے کسی کم دا بینج کرو یہ امر جڑا تقاضا نہیں کرتا تکرار لہذا 1 رکعت چ ہو گئی تو پھر 2 چ کیویں کیتی اور محض واجب کی ہم نے دوسری رکعت میں دلیل پکڑتے ہوئے کس کے ساتھ اور اس لیے کہ وہ دونوں ہم شکل ہیں ہر وجہ سے اور شفا ثانی جدا ہے کس سے سکوت کے حق میں سفر چ پہلیاں 2 نہیں معاف کیونکہ سفر جڑی 2 پڑھنیاں تو مجھ قرات کرنی کہ کوئی نہیں اگلیاں معاف نے لہذا وہ انہاں نال وکھریاں ہو گئیاں نے پس نہیں لاحق کی جائے گی اس کے ساتھ اور روایت کی حضرت مولا علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ پڑھ توں اولا قرات کر توں اور تسبیح پڑھ توں اخرین میں اوکو جی اور قرات فرض ہے نفلوں اور وطروں کی ساری رکعتوں میں کیا کہ جی قرات فرض ہے نفلوں اور وطروں کی ساری رکعتوں میں ادوں ویکھ دھیان نال جاگدا پے وکل النفل والوتر افراد الوتر بالذکر وطر نو بکھرا کیوں کیتا ذکر وچ کی ہویا لأنہ اس لیے کہ وطر اصح میں کیا ہے واجب ہے نہ فرض کولو تھلے تے نفل کولو نہ فرض ہے تے نہ اور قرات فرض ہے نفلوں کی ہر رکعت میں اس لیے کہ ہر جوٹا نفلوں سے کیا ہے اور کھڑا ہونا تیسری رکعت کی طرف جیسے نئی تحریمہ ہے اے وجہ کہ ساری رکعتاں وچ قرات فرض ہے کہ 2 ہوندیاں نے اسی لیے تو نہیں واجب ہوتے کس کے ساتھ کنیاں اظہر میں زور میں نہیں اظہر یہی ہے اظہر میں دا مطلب کتاب دا نا نہیں بھی اظہر ہے بھی 2 ہی ہوندیاں نے پاویں جنی مرضی نیت کر دے بھی اور اسی لیے تو کہا علماء نے کہ سبحانک اللہم پڑھے کس میں اور کنہ وچ بہرحال ہونا قرات کا فرض وطروں کی ساری رکعتوں میں بس باوجہ اس لیے کہ وطر مشابہ ہیں فی کون الوطر سنتن ثابتتن سنیں کیونکہ حدیث کا اختلاف ہے نا پیچھے بھی بعض کے نزدیک سنت ان کی بھی دلیلیں ہیں کہ کوئی نہیں واجب انہوں کی بھی دلیلیں نہیں جی اس وجہ تو احتیاط ہے لیکن ساری رکعتاں وچ کی کریے پڑھیے جی اور لازم ہو جاتے ہیں نفل شروع کرنے کے ساتھ نفل جدو شروع کر دئیے نا تو ہون تکمیل لازم ہے جے تروڑے تے قضا لازم ہے اگرچہ شروع کرے مغرب کے وقت یعنی اور طلوع کے وقت اور تو شرع چاہ رہا ہے استوا کے وقت جس وقت بھی شروع کر دے تکمیل لازم ہے تروڑے گا تے قضا لازم ہے اچھا جی اور لازم ہو جاتے ہیں نفل کس کے سبب برابر ہے کہ وہ نفلی روزہ ہو اگر ٹوٹ گئے باہر نکل گئے اچھا اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں لازم ہوتے اس کو
نفلی روزہ نفلی نماز شروع کرے لازم نہیں ہوندی. وجہ اس لیے کہ یہ بندہ کیا ہے متبرع ہے اور نہیں لزوم کس پر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ما علی المحسنین من سبیل. انہوں دی دلیل کہ جو محسنین ہیں ان پر کوئی سبیل نہیں ہے، یعنی ان پر کوئی لازم نہیں ہے. بس وہ بندہ جو شروع ہوا کس میں پھر اس نے اس کو تو نہیں لازم اس کو. اور کنہ دے نزدیک ہمارے لیے یہ ہے ساڈی دلیل کہ وہ جو ادا کیا گیا ہے اور ادھی رکعت واقعہ ہوئی ہے وہ عبادت ہے کہ کوئی نہیں، تو پس لازم ہے اس کو اتمام واسطے بچانے کے مؤدہ کو کس سے. کیونکہ ادھی رکعت پڑھ کے ایک رکعت پڑھ کے تروڑ دے وے تے اے جڑی عبادت بنائی سی یہ باطل ہو گئی تے انہوں عبادت بنا کے باطل کرنا ٹھیک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبْتِلُوا اپنے اعمال نو باطل. اللہ 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 اللہ. اچھا جی، اور مسئلہ نمبر مڈو شڈو اور وہ شے مولوی جی جو واجب ہوتی ہے بندے پر اپنے لازم کرنے کے سبب سے وہ دو قسم ہوتی ہے، اور جڑا بندہ اپنے اتنے شے لازم کرتا ہے نا یہ پہلی وہ جو واجب کرتا ہے کس کے سبب سے. میرے ذمہ 4 رکعتاں کسے آکھیا، میرے ذمہ 5 روزے، اور یہ اس کا نام کیا ہے اے جڑا قول نال واجب کری دیندا نا. اور ثانی وہ ہے کہ واجب کرتا ہے کس کے ساتھ اور فعل ہے کہ روزہ شروع کر دیتا، اللہ اکبر کر کے نفل شروع کر دیتے. سنے ہی ایک مسئلہ مک گئی. اور نفلی عبادت میں شروع ہونا یہ امرین میں سے ایک کے ساتھ ہوتا ہے. نفلی کیڑا یا افتتاح کے ساتھ کہ مڈو اللہ اکبر، یا کھڑا ہونا کدھر اے شاباش سے. اس لیے کہ کھڑا ہونا تیسری کی طرف بمنزل اے شاباش سے اے دلیل دیتی نے. ہن متن وال چلو. وقولوا عند الغروب آندے نے اس میں سجا کی رعایت ہے، اس میں ایک اور مسئلہ بلاغت دا جی. اور ویکھو نا وَلَازِمَ النَّفْلُ بِالشُّرُوعِ وَلَوْ عِنْدَ الشُّرُوعِ یہ تو کوئی لگتا بِالشُّرُوعِ وَلَوْ عِنْدَ الْغُرُوبِ وَالطُّلُوعِ اے بھی ایک جگہ تے این تے رہا ہوئے بھی اے سجا ہے جی بقولی وَلَازِمَ النَّفْلُ بِالشُّرُوعِ وگرنہ البتہ ہے طلوع کا تقدم کس پر، کیونکہ سورج نے پہلوں طلوع ہونا کہ پہلوں غروب ہونا ہے، اس لیے کہ طلوع مقدم ہے کس پر تب ہے نا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ تسبیح کر، مطلب نماز پڑھا اپنے رب کی سورج کے طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے. فجر تے اثر دا ذکر جی سبحان اللہ زور وچ جی. اچھا جی وطلوع اور استوا بھی نال ہے، حتیٰ کہ اگر اس نے اس کو تو کیا کرے گا قضا کرے گا. ساڑھے نزدیک نفلی عبادت شروع کر کے تروڑو تے ہوندی تے جلے شروع کرو تے اتمام لازم ہے. اور پڑھے ہر رکعت میں وطروں سے فاتحہ اور سورت ایک مسئلہ، اور نہ قنوت کرے وطروں کے غیر کے لیے مسئلہ، اور تابع داری کرے مقتدی وطروں کے قنوت پڑھنے والے کی، اور نہ فجر میں قنوت پڑھنے والے کی کیوں تابع داری. اور اچھا جی سنتا اور سنتیں فجر کے فرضوں سے پہلے اور ظہر کے فرضوں کے بعد اور مغرب کے فرضوں کے بعد اور عشاء کے فرضوں کے بعد 2 رکعتیں ہیں، اور ظہر کے فرضوں سے پہلے اور جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد 4 رکعتیں ہیں.
ویلے بابے دی عبارت کیسی ہے جی 12 رکعتاں کس طرح مختصر جملے چ بیان کیتی ہیں جی ہے کمال ہے نا جی بابے دا جی اور مندوب ہیں 4 رکعتیں عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے اور عشاء کے بعد اور مندوب ہیں 6 رکعتیں مغرب کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم واصحابہ وبارک وسلم۔ اور اسی طرح ہر عمل کے دیکھا ہوئے اور معاشرہ پڑھنے لگ پہ اور مکروہ ہے زیادتی 4 رکعتوں پر اور مسئلہ ایک سلام کے ساتھ دن کے نفلوں میں اور مکروہ ہے زیادتی 8 رکعتوں پر رات کے نفلوں میں اور افضل دونوں میں دونوں کون دن اور رات لکھا بولتا نہیں پیا جی 4 رکعتیں اور طول قیام کندے وچ احب ہے کثرت سجود سے اور مسئلہ اور قرات فرض ہے فرض کی 2 رکعتوں میں اور نفل اور وطر کی ساری رکعتوں میں اور مسئلہ اور لازم ہے نفل اور لازم ہو جاتے ہیں نفل شروع کے ساتھ فیہ قصدن اگرچہ ہو شروع غروب شمس کے وقت طلوع شمس کے وقت استوا کے وقت انہوں بھی نال جوڑ لو